اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سبحان اللہ، کہ اے انسان، یہ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑی اپنے بیٹے نو نصیحتاں کیتی انہاں وچوں ایک حصہ ہے کہ اے میرے بیٹے تو اپنا چہرہ لوکاں کو تکبر دی وجہ تی پھیر کے نہ رکھیں، ولا تمش فی الارض مرحا، تے زمین وچ اکڑ کے نہ چلیں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کریم کسی تکبر کرنے والے نو، فخر کرنے والے نو پسند نہیں کردا، محبت نہیں انہاں نال کردا۔ اللہ کریم نے ایمان والےاں نو وی ایک حکم عطا کیتا ہے، ایک کم تو منع کیتا سی۔ سورہ حجرات دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اے ایمان والیو تواڈے چو کوئی قوم کسے دوسری قوم دا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جہدا یہ مذاق اڑا رہا وے او ادے نالوں بہتر ہون، کہ ایمان دی لذت حاصل کرن وچ ادے نالوں بہتر ہون، تقوی وچ ادے نالوں بہتر ہون، عاجزی وچ ادے نالوں بہتر ہون، اور نہ ہی کوئی عورتاں کسے دوسری عورت دا مذاق اڑاون۔ ہو سکتا ہے جہدا یہ مذاق اڑا رہی نے اے عورت انہاں عورتاں نالوں بہتر ہوے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، رب نے فرمایا ایک دوجے نو تانے نہ دیتا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تے ایک دوجے دے نام بگاڑ کے نہ بلایا کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، فسق بندے نو مل جاوے بعد اس دے، بعد الایمان، ایمان تو بعد، یہ بہت بری چیز ہے۔ بندہ مومن ہوئے، مومن ہون تو بعد پھر اس تے لیبل لگ جائے بندہ تے فاسق ہے، یہ بندہ فاجر ہے۔ رب فرماندا کہ ایمان ملن تو بعد بندے دا اے نام پہ جائے کہ بندہ فاسق ہے، یہ بہت برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تے جڑے بندے توبہ نہ کرن، باز نہ آون، وہی ظالم نے۔ اگر کوئی کسی دا مذاق اڑائی بیٹھا ہے، اگلے دی دل آزاری ہو گئی ہے، تو اس نو چاہیے دنیا تے اودے کول معذرت کر لے، قیامت والے دیہڑے حساب بڑا مشکل ہو جاوے گا۔ یعنی اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ وچ مرداں نو اور عورتاں نو اے حکم عطا فرمایا کہ تساں کسے قسم دا تکبر نہیں کرنا۔ بعض دفعہ کوئی بندہ مال و دولت دی وجہ تی کسے قوم دا مذاق اڑاندا وے، مثلا ایک بندہ پہلے مالدار سی، کسی وجہ تی اودے حالات درست نہیں رہے، وہ مالدار نہیں رہا، کوئی دوسرا بندہ مالدار بن گیا ہے تو وہ مذاق اڑائے، دیکھو ہاں میں اے کام کیتا تے مالدار بن گیا، وہ پہلے مالدار ہو کے کیوں انج ہو گیا وے؟ ادے تیرا کوئی کمال نہیں اگر تینوں مال مل گیا ہے، رب نے تیرے نصیباں چ رزق لکھ دیتا سی زیادہ، رب تینوں عطا کیتا ہے، اس نو بھی آزمائش چ لیاندا ہے تے رب نے لیاندا ہے۔ کمال نہ اودا وے تے نہ تیرا وے، یہ صرف رب دا فضل ہے۔ اور اللہ کریم نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کولوں دا فضل منگیا کرو۔
اور جس وقت اللہ کو فضل منگیے تو فضل کر دوے، پھر بندے نو کسی قسم دی کمی نہیں رہندی۔ بہرحال تکبر تو سخت منع کیتا گیا ہے، اور جڑا بندہ تکبر کردا وے، تکبر دی وجہ تی ادا شلوار یا تہمد زمین تے گھسٹ رہا وے تو او کتنا خطرناک انجام ہو سکتا وے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بین رجل یجر ازارہ اذ خسف بہ فہو یتجلل فی الارض الی یوم القیامہ، کہ ایک بندہ تکبر دی وجہ تی اپنا تہمد گھسیٹ کے چل رہا سی، پھر کی ہویا اللہ کریم دا غضب اتریا، انہوں زمین وچ دنسا دیتا گیا، اذ خسف بہ انہوں زمین وچ دنسا دیتا گیا، فہو یتجلل فی الارض، اور وہ قیامت تک زمین وچ مزید دنسدا تھلے چلا جائے گا۔ یہ اس نے تکبر دی وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یجر ازارہ، وہ اپنی تہمد نو گھسیٹ کے چل رہا سی لیکن چلدا کیوں سی پیا؟ تکبر دی وجہ تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جسم تھوڑا بھاری سی، آپ دا تہمد اکثر تھوڑا تھلے ہو جاندے سی تے زمین نال لگن لگ پیندا سی، تے ایک دفعہ انہوں نے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احد شک یہ صوبی یسترخی الا ان اتعاہد ذلک منہ، کہ میرے کپڑے دا ایک حصہ اکثر لٹک جاندا ہے، اگر میں پوری طرح خیال رکھاں تو پھر شاید نہ لٹک سکے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلاء، اے ابو بکر تو کیڑا تکبر دی وجہ تی انج کرنا ہے، سبحان اللہ، تو تے تکبر دی وجہ تی نہیں کردا، یہ حکم ہے جڑا تکبر دی وجہ تی کرے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جر ثوبہ خیلاء، جس بندے نے اپنا کپڑا تہمد یا شلوار وغیرہ تکبر اور غرور دی وجہ تی زمین تے گھسیٹ کے چلیا، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کریم اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تکبر کیڑی کیڑی چیز وچ انسان نو کتھوں کتھوں تک سخت انجام دی طرف لے جاندا ہے۔ بعض دفعہ تکبر دی وجہ بندہ گناہ وچ مبتلا ہو جاندا ہے، بعض دفعہ تکبر دی وجہ تی بندہ اللہ کریم دے مخالف ہو جاندا ہے، بعض دفعہ تکبر دی وجہ تی بندہ رسولاں نو جٹلا دیندا وے، بعض دفعہ تکبر دی وجہ تی انسان کسے دوسرے انسان نو اپنے تو حقیر سمجھدا وے۔ اور بھی کئی صورتاں نے جڑے میں اشارتاً پوائنٹ دیتے نے، انشاءاللہ قرآنی آیات دی روشنی وچ ایک ایک دی قسطوار وضاحت ہوندی جائے گی کہ کس طرح بندے نے تکبر دی وجہ تی گناہ کیتا، تکبر دی وجہ تی اللہ نو جٹلا دیتا، تکبر دی وجہ تی رسولاں نو جٹلا دیتا، اللہ دے احکامات نو جٹلا دیتا، کس طرح انسان نے تکبر کیتا۔ مال و دولت والا بھی بندہ تکبر کردا ہے اور جڑا غریب ہوندا وہ بھی تکبر کردا ہے، بعض دفعہ علم والا بھی تکبر کردا وے، بعض دفعہ تقوی والا بھی تکبر کردا وے، زیادہ عبادت کرنے والا بھی بعض دفعہ تکبر کردا ہے۔ یہ ساریاں صورتاں کس طرح پیدا ہوندیاں نے اور انہاں دا انجام کی ہے اور انہاں تو چھٹکارے دا طریقہ کی ہے، انشاءاللہ قسطوار انہاں نو ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کریم سانو تکبر جیسی مرض تو ہمیشہ محفوظ رکھے، عاجزی انکساری تواضع دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔